رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفے کا دن کس کو کہا جاتا ہے اور عرفے کے دن کی فضیلت کیا ہے، عرفے کے دن روزہ کیسے رکھیں، یہی کچھ باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، مان لیجیے منڈے میں اگر عید ہے تو عید کا پچھلا والا دن، جس کو عام طور پر ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں، تو یہ جو چاند رات والا دن ہے، جیسے کہ منڈے کو عید پڑ رہی ہے تو سنڈے والا جو دن ہے یہ عرفے کا دن کہا جائے گا اس کو۔ اور عرفے کے دن کی بہت فضیلت ہے، ویسے تو پورے عشرے کی بہت فضیلت ہے، اور پورے عشرے ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ عرفے کے دن روزہ رکھنے کا ہم لوگوں کو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے نا۔ اس دن کیا ہوتا ہے کہ حاجی لوگ جو ہے نا وہ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ تو حاجیوں کے لیے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو غیر حاجی ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں جو حج کرنے نہیں جا پائے ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیب سے ہمارے لیے راستے بنا دے، مرنے سے پہلے ہمیں حج جیسی مبارک عبادت کرنے کا موقع عطا فرمائے، ہے نا، آمین کہہ دیجیے گا۔ تو جو غیر حاجی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو عرفے کا روزہ جو ہے نا یہ ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ بھائی اگلے ایک سال کے گناہ کا معاف ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، وضو میں کچھ کمی رہ گئی، نماز کے اندر کچھ کمیاں رہ گئیں، بولنے میں تھوڑی سی کچھ کمی رہ گئی، ایسے گناہ جن کا ہمیں خیال اور جن کا احساس تک نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ، نماز کے اندر ہم نے کھجا لیا، احساس بھی نہیں ہوا، تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگلے ایک سال کے گناہ، بھائی اگلے ایک سال ہم اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر کسی کے گناہ ہی نہ ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مرتبہ ان سے کیا کہا کہ اے امیر المومنین، قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اتنی بڑی آیت ہے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ یہ والی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے اور وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یاد ہو، ہمیں یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن، جمعے کے دن میدان عرفات میں تھے۔ تو یہ جو عظیم الشان آیت ہے نا جس کے بارے میں یہودی نے کہا، وہ دن عرفے کا تھا اور جمعے کا دن تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں تھے۔ تو عرفے کے دن کی فضیلت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت اور مغفرت کے سوا کیا چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ عرفے کے دن انکاؤنٹیبل، انگنت، انلمیٹڈ جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے کی یہ رات ہے، دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں عرفے کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جو ہمارے مرحومین چلے گئے ان کے لیے جنت مانگنے کا دن ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما۔ اور ایک دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے۔ یعنی عرفے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور سے پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اس دعا کو عرفے کے دن مانگا، اس دعا کو پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو بھی پڑھیے آپ۔ یہ جتنی بھی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، صحیح مسلم اور ترمذی شریف اور بہت ساری کتابوں سے حدیثیں جمع کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں میں نے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں بہانہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے، تو عرفے کے دن جو ہے نا
ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، جتنا ٹائم ہو سکے اللہ کے ذکر اور اذکار اور دعاؤں اور عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب نیت کیسے کریں؟ تو آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں یا پھر صبح سحری میں اٹھ کر نیت کریں۔